إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ قرآن مجید کی ایک عظیم الشان سورہ مبارکہ ہے جس کا نام ہے سورۃ النور، روشنی۔ یہ اپنی الگ ایک امتیازی خصوصیت رکھتی۔ اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر ہی 3 الفاظ کے اندر اس سورت کی کچھ خصوصیات بیان کر دی۔ فرمایا سورۃن، یہ ایک عظیم الشان سورت ہے۔ انزلناہا، اس سورت کو ہم نے نازل کیا ہے۔ سارا قرآن ہی اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن جب کسی سورت کے بارے میں الگ سے اللہ یہ لفظ استعمال کرے کہ انزلناہا، تو یہ بھی اس کی اہمیت کی ایک دلیل ہے۔ کہا فرضناہا، اس سورہ مبارکہ کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں وہ سفارشی نہیں ہیں، وہ اختیاری نہیں ہیں، وہ تجاویز نہیں ہیں۔ کوئی کر لے تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں، فرضناہا، اس سورہ مبارکہ کے تمام احکامات فرض ہیں اور ضروری ہیں۔ ہمارے اسلاف یہ کہا کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو سورۃ النور اس کا ترجمہ تفسیر لازماً پڑھایا کریں، اپنے بیٹوں کو اس سورت کی لازماً تعلیم دیا کریں۔ جو اس کے اندر احکامات ہیں ان احکامات کو بچوں تک ضرور پہنچائیں، انہیں سمجھائیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ میں تلاوت کی۔ یہ وہ آیہ مبارکہ ہے کہ جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام ہی سورۃ نور ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا ہے، ذرا اس کو توجہ کے ساتھ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر سماعت فرمائیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض،
جس کا جامع معنی اور مختصر معنی یہ ہے کہ آسمانوں، زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کا خالق اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، اور اس کو عدم سے وجود میں لانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اور آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی روشنیاں اور نور ہیں ان تمام روشنیوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ مختصر معنی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اب روشنیاں اور نور وہ دو طرح کا ہوتا ہے، یہ بات آپ نے سمجھنی ہے اور ذہن کے اندر رکھنی۔ روشنیاں دو طرح کی ہوتی ہیں اور نور بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک نور ہوتا ہے جس کو حسی کہا جاتا ہے، جو واضح طور پر نظر آتا ہے، جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ چاند ہے تو اس کے اندر بھی نور اور روشنی ہے، ستارے ہیں تو ان کے اندر بھی چمک ہے اور روشنی ہے، سورج ہے، سورج کے اندر بھی تپش ہے اور روشنی ہے، آگ ہے، آگ کے اندر حرارت ہے اور روشنی ہے، بعض کیڑے ہیں، جگنو ہے، اس کے اندر بھی روشنی ہے۔ باہری اور سمندری مخلوقات میں ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کے اندر چمک ہے، روشنی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ چاند کی پوجا کرنے والوں، ستاروں کی پرستش کرنے والوں، سورج کے سامنے سر جھکانے والوں، آگ کی پوجا کرنے والوں، یاد رکھو چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، آگ کو اور کائنات کی ہر چیز کو اگر پیدا کیا ہے تو اللہ نے کیا ہے۔ اگر کسی چیز کے اندر روشنی اور نور ہے تو وہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، یہ پوجا کے لائق نہیں۔ اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے حاصل ہونے والے فوائد اور منافع ان کو بھی حسی نور کہا جاتا ہے۔ کوئی گھر ہے تو اس گھر کے اندر موجود جو افراد ہیں انہیں اس گھر کی رونق اور نور کہا جاتا ہے۔ کوئی زمین ہے اور اس زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار کو اس زمین کا نور کہا جاتا ہے۔ کوئی باغ ہے تو اس باغ کے اندر جتنا بھی پھل آئے گا اس باغ کے اس پھل کو اس باغ کا نور کہا جاتا ہے۔ اعضائے جسم ہے، اعضائے وجود کے جو اعضاء کے اندر صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو بھی نور کہا جاتا ہے۔ دماغ ہے، دماغ کا سوچنا یہ دماغ کا نور ہے۔ نگاہیں ہیں، ان نگاہوں کا دیکھنا آنکھوں کا نور ہے۔ یہ کان ہیں، ان کانوں کا سننا یہ کانوں کا نور ہے۔ یہ ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں کا پکڑنا یہ ہاتھوں کا نور ہے۔ یہ قدم ہیں، ان قدموں کا اٹھنا اور چلنا ان قدموں کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا میں ہی ہوں۔ مطلب اس دماغ کو سوچنے کی صلاحیت اسی نے دی، ان نگاہوں کو دیکھنے کی طاقت اسی نے عطا کی، ان ہاتھوں کو پکڑنے کی اور چھونے کی طاقت اسی نے عطا کی، ان قدموں کو اٹھنے اور چلنے کی طاقت اسی نے عطا کی۔ اس زمین سے اندر سے سبزہ اور اناج اسی کا اگایا ہوا۔ اللہ نور السماوات والارض۔ زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی حسی روشنیاں اور نور تم کو دکھائی دیتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، ان تمام کا خالق اللہ ہی ہے۔ اور دنیا کی ہر چیز اللہ کے سامنے روشن ہے، اللہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے خالق وہ ہیں، ہمارے مالک وہ ہیں، ہمارے الہ وہ ہیں، ہمارے معبود وہ ہیں، ہمارے پالن ہار وہ ہیں، ہمارے اللہ وہ ہیں کہ اس آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے سینے کے اوپر اگر پہاڑوں کا ایک وسیع و عریض سلسلہ ہو، پھر ان پہاڑوں میں ایک گمنام سا پہاڑ ہو، پھر اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہو، پھر اس غار کے اندر ایک چھوٹا سا پتھر ہو، پھر اس پتھر کے اندر
ایک چھوٹا سا سوراخ ہو، پھر اس سوراخ کے اندر اللہ کی چھوٹی سی مخلوق چیونٹی ہو، تو ہمارا رب تو وہ ہے جو اس چیونٹی کے سینے کے اندر دھڑکتے ہوئے چھوٹے سے دل کی دھڑکن کی آواز کو سننے پر بھی قادر ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا جتنا بھی نور ہے، جتنی روشنیاں ہیں، سب کے خالق کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ تو روشنیوں کی پہلی قسم کیا ہے؟ حسی روشنی، حسی نور۔ میں نے اختصار کے ساتھ رکھا ہے، میں نے کافی باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ حسی نور کے بعد دوسری نور اور روشنی کی قسم ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے مانوی نور۔ اور یہ جو مانوی نور ہے یہ حسی نور سے زیادہ اہم ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ حسی نور کے مقابلے کے اندر اصل نور تو ہے ہی مانوی۔ مانوی نور کیا ہے؟ مانوی نور وہ ہدایت ہے، ہدایت کا نور، توحید کا نور، ایمان کا نور، تقوی کا نور۔ اللہ نور السماوات والارض، جو مانوی نور ہے ہدایت کا، توحید کا، ایمان کا، اس ہدایت کے نور کا اہتمام کرنے والے بھی اللہ ہیں، آسمان سے اتارنے والے بھی اللہ ہیں، پیغمبروں کو بھیجنے والے بھی اللہ ہیں، اور اس دنیا کے اندر اپنے نور ہدایت کی ہدایت دینے والے بھی اللہ ہی ہیں، جس کو چاہے ہدایت دیتے۔ اللہ نور السماوات والارض، آسمان سے ساری آسمانی کتابوں کو اتارا اللہ نے، پیغمبروں کو، نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا ہدایت اور رہنمائی کے لیے، تو اللہ نے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، تو اللہ نے ان کے قلب اطہر کے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا، تو اللہ نے پہلے دن سے لے کر آج تلک جو دنیا کے اندر آپ کو ہدایت پھیلی نظر آتی ہے، کونے کونے میں، کھدرے کھدرے میں، مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک جو لوگوں کو ہدایت کا نور میسر ہے، یہ ہر سو ہدایت کا نور پھیلایا ہے تو اللہ نے پھیلایا ہے۔ مانوی نور وہ بھی اللہ اس کا انتظام کرتے۔ ایمان اور کفر کا فرق سمجھانے کا انتظام کس نے کیا؟ اللہ نے۔ توحید و شرک کے درمیان فرق سمجھانے کا انتظام کس نے کیا؟ اللہ نے۔ سچ اور جھوٹ کا فرق سمجھایا، حق اور باطل کی راہ دکھائی، نیکی اور بدی کی راہ کو اللہ نے واضح کیا۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ جو مانوی نور ہے، ہدایت کا نور، اس کا انتظام کرنے والے بھی اللہ ہیں، اور اس کو دنیا کے اندر پھیلانے والے بھی اللہ ہی ہیں۔ یہ ہے اللہ نور السماوات والارض۔ یہ میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ اس آیت کے ابتدائی چند الفاظ اور کلمات کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آگے اللہ رب العزت یوں کہہ لیجئے کہ اس آیہ مبارکہ کے اندر تمہید باندھنے کے بعد اللہ اکبر اس دل کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، ایک مثال دے کر کہ جس دل کے اندر ایمان کا نور ہوتا ہے، جس دل کے اندر ہدایت کا چراغ اور نور جلتا ہے، جس دل کے اندر توحید، جو دل توحید کی آماج گاہ بنتی ہے، وہ دل کیسا ہوتا ہے؟ اللہ نے آگے اس دل کا ایسے شاندار انداز میں ذکر کیا ہے، مثال دے کر جب آپ سنیں گے یقیناً آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت کی مثال تو ایک طاق اور آلے کی طرح ہے۔ طاق اور آلہ کہتے ہیں دیوار کے اندر ایک سوراخ۔ یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے لالٹین کا دور دیکھا ہے، جنہوں نے دیا جلایا ہے، وہ سمجھیں گے اس بات کو کہ پرانے وقتوں کے اندر دیواروں کے اندر ایک آلہ اور طاق بنا لیا جاتا تھا تاکہ اس کے اندر روشنی کے لیے چراغ رکھا جائے، اسے عربی میں مشکات کہتے ہیں۔ مثل نورہ کمشکات، اللہ کہتے ہیں میرے نور ہدایت کی مثال تو ایک طاق اور آلے کی سی ہے، فیہا مصباح،
کہ چراغ اس آلے کے اندر رکھ دیا گیا ہے. اب چراغ کو جب آلے میں رکھا جاتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے، وہ مجتمع ہو جاتی ہے، اکٹھی ہو جاتی. آگے اللہ نے کہا معاذ نہیں، کہا المصباح فی زجاجہ. یہ چراغ صرف طاق اور آلے کے اندر نہیں بلکہ فی زجاجہ، یہ چراغ شیشے کی قندیل کے اندر ہے. اب شیشے کی قندیل کے اندر جب چراغ آیا تو اور زیادہ محفوظ ہو گیا، اب اس کی روشنی اور زیادہ بڑھ گئی. اب ہوا بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کسی طرف سے ہوا اس چراغ کو بجھا نہیں سکتی، اس کی روشنی کو کم نہیں کر سکتی. اب یہ جس دور کے اندر یہ قرآن نازل ہوا نا، اس دور کے اندر روشنی حاصل کرنے کے بڑے ذرائع تھے. آگ جلاتے تھے لوگ، دیا جلاتے تھے، لیکن اس دور کے اندر روشنی حاصل کرنے کا جو سب سے اعلیٰ انتظام تھا نا، سب سے عمدہ، اللہ نے وہ مثال دی ہے کہ چراغ پہلے ایک آلے اور طاق کے اندر ہے اور پھر اس کے بعد شیشے کی قندیل کے اندر ہے. اچھا، اس دور میں جو چراغ جلاتے تھے، چراغ کو جلانے کے لیے چربی استعمال ہوتی تھی، تیل استعمال ہوتا تھا، لیکن یہاں اللہ نے جو مثال دی ہے نا وہ بڑی ہی پیاری ہے. اللہ فرماتے ہیں الزجاجۃ کأنہا کوکب. یہ جو قندیل ہے نا، یہ عام قندیل نہیں، یہ قندیل ایسی ہے کأنہا کوکب دری، گویا کہ افق کے اوپر چمکتا ہوا ایک ستارہ ہے. اتنی خوبصورت اور اتنی نایاب ہے. اب اسے تیل کون سا مل رہا ہے دیے کو؟ کس تیل کے ساتھ یہ دیا، یہ چراغ جلایا جا رہا ہے؟ قرآن مجید کی آیتوں کا سادہ ترجمہ ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ عام فہم میں آپ کو سمجھا دوں. یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ. کیسے عام تیل، عام چربی کے ساتھ نہیں جلایا گیا، بلکہ اس کو ایک مبارک بابرکت درخت جس کو زیتون کہا جاتا ہے، زیتون کے اس تیل کے ساتھ جلایا گیا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. کیا مطلب شرقی نہیں غربی؟ لا شرقیہ ولا غربی. دانا لوگ بیٹھے ہیں اور نباتات کے حوالے سے جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ زیتون کا وہ پودا جو بالکل درمیان میں ہوتا ہے، سارا دن جس کے اوپر دھوپ رہتی ہے، اس کے پھل اور اس کے تیل کی کیا بات ہے. کہا لا شرقیہ، ایسا پودا نہیں جو بالکل مشرق کی طرف ہے، ایک طرف تو دھوپ لگتی ہے، دوسری سائڈ دھوپ سے خالی رہتی ہے. نہ مغربی ہے کہ مغرب کی جانب ہے، بلکہ بالکل درمیان میں ہے، سارا دن اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے. وہ خالص زیتون جو چمکیلا زیتون ہے، اس زیتون کے ساتھ اس چراغ کو جلایا گیا ہے، خالص زیتون کے ساتھ. اب سمجھیے کہ اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. یہ طاق کیا ہے، یہ چراغ کیا ہے، یہ قندیل کیا ہے، یہ زیتون کے تیل اور اس تیل سے اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو طاق ہے نا، آلہ، یہ آلہ مومن کا سینہ ہے. اللہ اکبر، سینہ ہے. اور یہ چراغ، یہ ہدایت ہے، ایمان ہے، توحید ہے، تقوی ہے، عمل صالح ہیں، وہ جذبات ہے جو نیکی کے اوپر انسان کو کھڑا کرتے ہیں. اور یہ قندیل، یہ چراغ جس قندیل کے اندر ہے، یہ قندیل مومن کے سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے. اور یہ تیل خالص زیتون کا تیل جس سے یہ چراغ جلتا ہے، روشنی ملتی ہے، یہ تیل اللہ کی طرف سے اتارا ہوا قرآن اور حدیث ہے. یہ روشن دل ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجۃ فیہا کوکب دری یوقد. اللہ کہتے ہیں یہ روشن دل والے لوگ ہیں جو باکمال لوگ ہیں کہ جن کو زیتون کے خالص تیل کی طرح قرآن سے، حدیث سے رہنمائی ملتی ہے، جن کے دل وہ ایک قندیل کی طرح ہیں اور اس قندیل کے اندر ایمان، توحید اور ہدایت کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، اور دنیا کا کوئی فتنہ ان کے ایمان کو ہلا نہیں سکتا.
جب انسان کے دل کے اندر ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے نا، پھر کوئی فتنہ، پھر کوئی زلزلہ، پھر کوئی طوفان، پھر کوئی مصیبت، پھر کسی قسم کا کوئی لالچ طمع، پھر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی انسان کو ایمان سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بلال سے کہا، بلال بہت کچھ سن رکھا ہے آپ کے بارے میں کہ بڑی تکلیفیں آپ کو آئیں، بہت کچھ آپ کو برداشت کرنا پڑا کلمہ پڑھنے کے بعد، مجھے ذرا اپنی کمر تو دکھائیں، سنا دہکتے انگاروں پہ آپ کو لٹایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا عمر بات یہ ہے رضی اللہ، یہ نیکی صرف اللہ کے لیے تھی، اور بلال کی کمر کو آج تک دنیا کی کسی نگاہ نے نہیں دیکھا۔ آپ امیر ہیں، آپ خلیفہ ہیں، تو آپ کی اطاعت میرے اوپر فرض ہے، آپ کو صرف اتنا اختیار ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو کپڑے کے اندر ڈال دیں، میری کمر کو چھو لیں۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جری، بہادر، شیر دل انسان جب اپنا ہاتھ جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر اور لباس کے اندر سے ڈالتے، کمر کے اوپر رکھتے، عمر بن خطاب کی چیخیں نکل جاتی ہیں، بڑا روئے اور کہا بلال اتنا ظلم، اتنا ستم کہ آپ کی کمر کے اوپر تو گوشت کا نام و نشان نہیں ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اتنا ستم تھا۔ یہ روشن دل والے ایمان والے لوگ تھے، یہ ہے یہ روشن دل کہ جس دل کے اندر توحید، ایمان اور اس کا چراغ جلتا ہے، اور اپنے دل کے اندر یہ چراغ جلائیے قرآن کے تیل سے اور حدیث کے ذریعے، یہ چراغ اپنے دلوں کے اندر پیدا کیجئے۔ اللہ نور السماوات والارض، جب یہ چراغ پیدا ہوتا ہے پھر دل تڑپتا ہے اللہ کی محبت میں۔ پھر کوئی پرانا مرزا ہو، کوئی نیا مرزا ہو، پھر فتنہ رافضیت ہو، فتنہ قادیانیت ہو، پھر چاہے کوئی بدعت آ جائے، کوئی شرک آ جائے، انسان کے دل پہ پھر اثر انداز نہیں ہوتے، پھر انسان پھسلتا نہیں، ڈگمگاتا نہیں۔ وہ صحیح بخاری کا مجھے واقعہ یاد آ گیا، وہ واقعہ سن کے آپ کو سمجھ آئے کہ روشن دل کس کو کہتے ہیں۔ حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، یہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ ماشاءاللہ ہماری اس مسجد میں ایسے دانا اور سمجھدار لوگ بھی موجود ہیں کہ بس اوقات ہماری رہنمائی کرتے۔ ایک خطبہ جمعہ کے اندر میں نے غزوہ تبوک کا ذکر کیا تو 3 صحابی جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے ان کا ذکر کرنا بھول گیا تھا، تو آج سن لیجئے، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے 3 صحابی رضی اللہ عنہ، ان میں ایک کعب تھے۔ جب اللہ کے رسول واپس آئے تبوک سے تو سب نے اپنے عذر پیش کیے، کعب آئے، کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو کوئی عذر ہی نہیں ہے، میں جتنا اب مالدار ہوں کبھی نہیں تھا، میرے پاس سواری بھی اچھی تھی۔ آپ نے کہا کعب کا بائیکاٹ، اس کے 2 ساتھیوں کا بھی بائیکاٹ، کوئی ان سے کلام نہیں کرے گا۔ 50 دن تک کسی نے کلام نہ کیا، بائیکاٹ۔ کعب کہتی ہے میری کیفیت یہ تھی، میں گھر سے نکلتا، بازار آتا، میں کہتا السلام علیکم، کوئی مسلمان میرے سلام کا جواب نہ دیتا، میں مسجد میں حاضر ہوتا، بلند آواز سے کہتا السلام علیکم ورحمت اللہ، میری نگاہیں اللہ کے رسول کے ہونٹوں کے اوپر ہوتی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، میں دیکھتا کہ جواب میں آپ کے ہونٹ ہلے ہیں کہ نہیں ہلے، آپ کے ہونٹ جواب میں نہ ہلتے ہیں۔ پیغام آیا کہ اپنی بیوی کو، اپنی اہلیہ کو، اپنے بچوں کو ان کے میکے چھوڑ دیا جائے، آپ گھر میں اکیلے رہیں گے۔ کعب کہتی ہیں زندگی میرے اوپر تنگ کر دی گئی، یہ زمین کشادہ ہونے کے باوجود کعب کے اوپر تنگ ہو گئی۔ ان حالات میں صحیح بخاری کے الفاظ، جب دل کے اندر ایمان روشن ہو، جب قرآن و حدیث سے انسان نے پوری طرح رہنمائی لی ہو، جب دل کے اندر ایمان ہو،
کہتے ایک آنے والا آتا ہے مدینہ کے اندر، پوچھتا ہے کعب کہاں ہے، کعب سے ملاقات کرنی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ پوچھتا پوچھتا بالآخر میرے پاس پہنچا۔ میں نے کہا ہاں بتاؤ، اب سنیے ذرا۔ وہ کہتا ہے میں قاصد ہوں، اور غسان کا جو بادشاہ ہے، اللہ اکبر، شاہ غسان، غسان کے بادشاہ نے کعب تیرے نام میں خط لکھا ہے۔ میں وہ خط لے کے آیا، پیغام لے کے آیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں بتاؤ کون سا پیغام؟ خط ملا، خط پڑھا تو خط کے اندر تھا کعب رضی اللہ تعالیٰ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرے ساتھی محمد نے تجھے چھوڑ دیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تیرے ساتھ بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، قطع تعلقی کر دی گئی ہے۔ کعب آپ ایک زیرک انسان ہو، دانا آدمی ہو، عقل مند انسان ہو، اور آپ جیسے زیرک اور دانا انسان کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ چھوڑیے مدینہ، چھوڑ دیجئے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ میرے پاس آ جائیے۔ بدلے میں کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ اللہ اکبر، اللہ۔ کہا کعب بدلے کے اندر غسان کی آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا، آدھی سلطنت۔ کتنا بڑا لالچ، کتنا بڑا طمع! جب دل کے اندر ایمان کا نور ہو، ہدایت کا نور ہو، توحید کا نور ہو، پھر انسان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ کعب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے۔ غسان کی آدھی سلطنت کا پتہ مطلب کیا ہے؟ یہ کیا آج کا امریکہ، کیا یورپ، آدھی دنیا کی حکومت۔ خط پڑھا، کعب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحیح بخاری کے الفاظ سے پتہ کیا کہا؟ کہا اللہ، امتحان تو اس سے پہلے بھی بہت کڑا تھا، بڑا سخت تھا، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قطع تعلقی کر دی، سلام کا جواب نہیں دیتے، میرے احباب مجھ کو چھوڑ گئے، اہل خانہ بھی اپنے میکے چلے گئے، گھر میں اکیلا، باہر تنہا، ہر طرف تنہائی۔ لیکن اللہ، یہ جو دنیا آ گئی، لالچ آ گیا، عہدہ آ گیا، منصب آ گیا، اقتدار آ گیا، کہا یہ تو اس سے بڑھ کر فتنہ ہے۔ اس خط کو پکڑا، سیدھا تنور کے اندر آگ میں پھینکا اس قاصد کے سامنے، اور کہا او قاصد، واپس جا، اور جا کر شاہ غسان کے بادشاہ کو میرا پیغام دینا۔ اور آدھی سلطنت تو کیا، پوری سلطنت تو کیا، ساری دنیا کی حکومتیں، ساری دنیا کی بادشاہتیں، ساری دنیا کی دولتیں، ساری دنیا کے خزانے کعب کے جوتے کی نوک کے اوپر ہے۔ کعب کبھی بھی محمد کو نہیں چھوڑ سکتے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ، محمد کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اللہ، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ اللہ کہتے ہیں میرا نور یہ نور ہدایت ہے، اسے اپنے دل کے اندر جلاؤ۔ جب یہ دل کے اندر جلتا ہے نا، پھر انسان کو وہ ہر ایک نیکی کے اوپر کھڑا کرتا ہے۔ یہ میں نے مختصر سا یہ ان آیات کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچا ہے۔ اب آخری بات، یہ بڑی ہی پیاری اور خوبصورت بات ہے ان آیات کے حوالے سے، نور اور روشنی کے حوالے سے۔ صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے۔ کئی بار یہ حدیث میں نے اپنی طاقت اور بساط کے مطابق آپ کے سامنے بیان بھی کی تھی۔ اس کو حدیث ہرقل بھی کہا جاتا ہے نا۔ کتنے سوال تھے میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کو بتائے تھے، یقیناً آپ کو یاد ہوں گے۔ ہرقل نے ایک بات پوچھی تھی، ابو سفیان سے ایک سوال کیا تھا۔ ہرقل نے پوچھا تھا کہ ابو سفیان مجھے صرف اتنا بتا دے، اتنا بتا دے کہ تم نے اب تک اس کے ماننے والوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے سو کیا ہے، مجھے بتاؤ کیا اس کے ماننے والوں میں کوئی ایک بھی اس کا ساتھی تمہیں ایسا ملا؟ ایک بھی کوئی ایسا ملا کہ جو اس پر ایمان لایا ہو، کلمہ پڑھا ہو، اس قافلے کے اندر شامل ہوا ہو، ساتھ اس نے شب و روز گزارے ہوں، اور اس کے بعد وہ یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گیا ہو
کہ نہیں محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت سچی نہیں، ان کا دین سچا نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا بندہ؟ کوئی ایسی مثال ہے؟ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں ابو سفیان نے تاریخی جواب دیا تھا، اسے کہا تھا ہرکل، ہم نے اس کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ہی گرا دیے، ابلتے پانی اونڈیلے گئے، جلتے انگاروں پہ لٹا دیا گیا، ان کے گلوں میں رسیاں ڈال کر انہیں صحراؤں کے اندر گھسیٹا، کسی کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، کسی کی نگاہوں کے اندر ہم نے سلاخیں چلا دی، کسی کے ساتھ کچھ کیا، کسی کے ساتھ کچھ کیا، لیکن ہرکل ایک بھی اس کا ایسا ساتھی نہیں ہے کہ جو ایمان لایا ہو اور ایمان لانے کے بعد دوبارہ مرتد ہوا ہو۔ پھر اس نے تاریخی جواب دیا تھا، تاریخی جواب دیا تھا، صحیح بخاری میں ہے۔ اس نے کہا تھا ابو سفیان، میں انبیاء کی تاریخ جانتا ہوں، میں نے انبیاء کی تاریخ کو پڑھا، عیسائی تھا، بڑا فہم و فراست کا مالک تھا، بس اینڈ پہ جا کے اس کی فراست اس کے کام نہ آئی کہ ایمان نہیں لا سکا۔ اصل جہاں فراست اور عقل اس کی کام آنی چاہیے تھی، وہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہدایت اللہ ہی دیتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کذالک الایمان، یاد رکھ ایمان اسی کو کہتے ہیں جب ایمان دل میں اپنا گھر بنا لیتا ہے، جب اس کی بشاشت، جب اس کی شرینی، جب اس کی حلاوت، جب اس کی مٹھاس انسان کے دل کے اندر جگہ بنا لیتی ہے، پھر کائنات کی کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی لالچ، کوئی طمع، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی انسان کو ایمان سے ہٹا نہیں سکتی، ہٹا نہیں سکتی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر کتاب و سنت کی رہنمائی سے، کتاب و سنت کے تیل سے، خالص تیل سے اپنے دل کے اندر توحید کا چراغ جلائیں۔ وہ قندیل جو ہمارے دل کے اندر دل کی صورت میں موجود ہے، اس کے اندر توحید کا چراغ جلائیں، ایمان کا چراغ جلائیں اور ہدایت کا چراغ روشن کریں۔ اور ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس چراغ کی روشنی کے اندر میں اور آپ اپنی زندگی وہ بسر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية۔ میں چاہوں گا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ نے جو سیکھا ہے، جو سمجھا ہے، ذرا مجھے سبق کے طور پر بتائیں اور میرے ساتھ ساتھ ذرا اس کو دہرا دیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے سورۃ نور کی ایک آیت، جس کی مناسبت سے اس کا نام ہی النور ہے،
اس کے حوالے سے چند باتیں سیکھی ہیں، مکمل نہیں، چند باتیں۔ پہلی بات، اللہ نور السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی روشنیاں اور نور ہیں اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ نور کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسم کی روشنیاں ہوتی ہیں۔ ایک ہے حسی، جو دکھائی دیتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ حسی روشنیوں کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور دوسرا نور ہوتا ہے جو معنوی ہے۔ کون سا ہے؟ معنوی۔ اور اس کو انتظام کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اور معنوی جو نور ہے وہ حسی نور سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ معنوی نور سے مراد نور ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت کا نور۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دل کو سمجھانے کے لیے کہ جس دل کے اندر ایمان، توحید اور ہدایت کا نور اور روشنی ہے، ایک مثال دی۔ مثال کیا دی؟ کہ ایک آلہ اور طاق ہے، اور اس کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے، پھر وہ چراغ شیشے کی ایک قندیل کے اندر ہے، پھر اس قندیل کے اندر موجود چراغ کو جلانے کے لیے زیتون کا مبارک اور خالص تیل وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ جی بتائیے، طاق سے مراد کیا ہے؟ مومن کا سینہ۔ چراغ سے مراد کیا ہے؟ ہدایت، ایمان اور توحید۔ قندیل سے مراد کیا ہے؟ مومن کیا؟ دل۔ خالص تیل کہ جس کے ذریعے قندیل کے اندر موجود یہ ہدایت اور ایمان کا نور چل رہا ہے، اس سے مراد قرآن اور حدیث ہے۔ بس ہمیں قرآن و حدیث کی رہنمائی سے اپنے دلوں کے اندر انشاءاللہ ہدایت، توحید اور ایمان کے نور کو انشاءاللہ وہ جلانا ہے، اور اسی کی روشنی کے اندر زندگی ہم نے گزارنی اور بسر کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو اعلانات ہیں اور کچھ دعاؤں کی درخواستیں۔ پہلا اعلان کہ ٹبہ ککے زئیاں میں ملک فیصل صاحب حافظہ اللہ بڑے ہمارے جماعتی ساتھی ہیں، ان کے والد محترم ملک بشیر رحمہ اللہ وہ فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ساری بشری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ علیین کے اندر اونچا اور بلند مقام عطا فرما دے۔ 4:30 پر ٹبے ککا زئیاں کا جو قبرستان ہے اس کی جنازگاہ میں ان کی نماز جنازہ ہے، احباب شرکت فرمائیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ 11 اگست بروز ہفتہ عشاء کی نماز کے بعد مرکزی جامع مسجد اہل حدیث پل ایک والی، وہاں شان صحابہ و اہل بیت کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کے اندر مفتی عتیق الرحمن علوی حافظہ اللہ تعالی، حافظ یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالی، قاری میاں بن عابد حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف لا رہے ہیں، ساتھ ہی اس کے اندر بھی شمولیت اختیار کریں۔ دعاؤں کی درخواستیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے استاد اور مدرس پروفیسر ڈاکٹر اسجد علی حافظہ اللہ وہ بیمار ہیں، آپ کے علم کے اندر ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ہمارے بڑے پیارے ساتھی بھائی شفیق، بڑی محبتی ہے میری ان کے ساتھ، وہ بیمار ہیں، کافی زیادہ بیمار ہیں۔ عتیق بھائی مجھے بتا رہے تھے ان کے لیے خصوصی دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بزرگ ہے، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، ان کی اہلیہ بیمار ہے، فالج کی وجہ سے، ان کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک اور بھائی ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، سبھی کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ جتنے بھی لوگ ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ اللہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سارے مومنوں، سارے موحدوں کی بخشش فرما دیجیے، سب کی قبروں کو جنت کے باغ اور باغیچے بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر ہدایت کا نور پیدا کر دیجیے، اللہ ہم سب کے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کر دیجیے، اللہ ہم سب کے دلوں اور سینوں کو تقوی کے نور سے روشن کر دیجیے۔ اے اللہ اسی روشنی کے اندر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے بازوؤں کے اندر توحید کی قوت پیدا کرتے، اللہ ہمارے بازوؤں کے اندر توحید کی قوت پیدا کرتے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن و سنت کی محبت کو پیدا کرتے۔ اے اللہ ہمیں جنت کا راہی بنا دے، اللہ ہمیں جنت کا راہی بنا دے، اللہ ہمیں جنت کا راہی بنا دے، اللہ صراط مستقیم کا ہم کو راہی بنا دے۔ اے اللہ فتنوں کا دور ہے، ایک سیلاب ہے، ایک طوفان ہے فتنوں کا،
اللہ یہ فتنے ایمان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ التجائیں کرتے ہیں، اللہ ہم ہر قسم کے فتنے سے بچا لیجیے، اللہ شیطان کے حملوں سے ہم کو محفوظ فرما، اللہ اس کے وسوسوں سے ہم کو محفوظ فرما، اللہ گناہ کے راستے پر چلنا تو بہت دور کی بات ہے، گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ ہمیں گناہ کے سوچ سے بھی محفوظ فرما، اللہ ایسی سوچ دے جو پاک ہو، جو صاف ہو گناہوں سے، گندگی سے، غلاظت سے، اللہ ہماری فکروں کو پاک اور صاف کر دے، اللہ ہماری تنہائیاں پاک کر دے، اللہ ہماری مجلسیں پاک کر دے، اللہ ہمیں پاک کر دے، اللہ ہمارے اعمال کو پاکیزہ کر دے، اللہ ہمارے کردار کو پاکیزہ کر دے، اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ اللہ آپ ہمیں دیکھیں تو آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔